چلیے جی بات کرتے ہیں آج ایک اور ٹاپک پہ کہ جب ہم سیلز کی بات کر رہے ہیں اور سیلنگ اسٹریٹجیز کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک اچھا سیلز پرسن بنا جا سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتے ہیں، اور پروڈکٹ کوئی ایک نہ ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایک آپ کی گفتگو جو ہے وہ کسی سے 1-on-1 بیسس پہ ہو رہی ہو یا اوور دی فون آپ ٹیلی سیلز کر رہے ہو، سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ صحیح الفاظ کا چناؤ ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں رائٹ ورڈ فار دی رائٹ تھنگ اور فار دی رائٹ پرپز۔ تو سب سے زیادہ جو چیز سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ورڈس کین ہیو این انارمس امپیکٹ آن واٹ the way you approach to the things. When you take it to the right way, the right results will come and automatically the thing will be in your favor. یعنی کہ جس وقت آپ الفاظ کا چناؤ صحیح انداز میں کرتے ہیں تو آپ نے عام طور پہ بھی دیکھا ہوگا، اس کی بڑی اچھی ایک مثال یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ اگر آپ سے کوئی چاکلیٹ مانگنا چاہ رہا ہے تو اس نے بڑے خوبصورت طریقے کو اپنایا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایک سیلز پرسن ہمارے اندر اصل میں بچپن سے موجود ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے بابا کو، ماما کو یا اپنی بہن کو یا بھائی کو، یا اگر آپ اس کے ٹیچر ہیں کسی بھی رشتے میں، تو اپنی چیز کو مانگنے کے لیے وہ انداز بڑے مختلف کر لیتا ہے۔ میں رو دھو کے مانگنے کی بات نہیں کر رہی، میں اس وقت بات کر رہی ہوں جب وہ بہت مختلف انداز کی شکلیں بنائے گا، الفاظ کا چناؤ کرے گا اور اپنی جو چیز اس کو ضرورت ہے وہ ہنستے ہنستے باتوں میں اپنے بڑوں سے لے ہی لیتا ہے۔ یہی وہ سیلز پرسن ہے جس کی ہمیں تلاش ہے اور ہمیں ضرورت ہے جب ہم کسی بھی ایک اچھے سیلز مین کی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے ضروری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ سیل لائک اے باس، یعنی ایک باس کی طرح سے سیل کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ منتیں کر رہے ہوں آپ بالکل اگلے کے سامنے، وہ جو کہتے ہیں نا، ایک انگریزی کا ورڈ ہے کہ ٹاک جینٹل ٹو اے جینٹل مین، کہ ایک وہ شخص جو کہ اب اس کے برابر میں، اب اس میں غرور کا پہلو نہ ہو، انداز گفتگو بڑا سلجھا ہوا اور بڑا اچھا سا ہو، تو آپ اپنی بات اگلے تک پہنچا بھی سکتے ہیں، وہ اس کو سنے گا بھی اور آپ کو امپورٹنس بھی دے گا، ویلیو بھی دے گا، یعنی آپ کے اعتماد پر اعتماد کرے گا۔ تو آج تھوڑی سی وکیبلری کو دیکھ لیتے ہیں، کون سے ایسے الفاظ ہیں جو استعمال کرنے ہیں اور کون سے ایسے الفاظ ہیں جو کہ استعمال نہیں کرنے۔ ہم وہ الفاظ انگریزی اور اردو دونوں میں ہی دیکھیں گے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کسی سیلز کے حوالے سے کبھی کانٹریکٹ کا نام استعمال نہ کیا جائے، ہم یوز کریں تو ورڈ کریں ایگریمنٹ کا، اور اسی طرح سے پرابلمز یا مشکلات کے بجائے چیلنجز کا ورڈ یوز کیا جائے۔ چیپ کے بجائے ہم ورڈ یوز کریں افورڈیبل ہے، آپ کے بجٹ میں آئے گا۔ پھر کاسٹ یا پرائس کے بجائے اس کو انویسٹمنٹ کہا جائے، یعنی کہ یہ رقم جو آج آپ خرچ کر رہے ہیں یہ آپ خرچ نہیں کر رہے بلکہ اپنے ہی پاس کسی دوسری چیز کے عوض میں لے کے رکھ رہے ہیں، اور بلکہ سیو کر رہے ہیں، ایک سیونگ ہے یعنی انویسٹمنٹ ہے۔ سائن اور سگنیچر کے بجائے ہم اسے اوکے یا اگر آپ اسے اپروو کرتے ہیں کا ورڈ استعمال کریں۔ آبجیکشن کی جگہ ہم یوز کریں آپ کا کوئی کنسرن تو نہیں ہے، کیا اس پہ کوئی آپ کو ایسی سوچ تو نہیں آ رہی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو مزید ایکسپلین کروں اسے۔ پے کے بجائے ٹیک کیئر آف کا ورڈ یوز کیا جائے۔ کسٹمرز کے بجائے کلائنٹس کا ورڈ کا استعمال جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کے علاوہ ہم اسے اپنے گیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ ایک ہاسپٹیلٹی سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں۔ بائی کی جگہ اون کا ورڈ یوز کرنا، یعنی خریدنے کے بجائے یہ آپ کی اونرشپ ہو جائے گا، یہ آپ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ بٹ کے بجائے یعنی کہ لیکن کے بجائے ہم یوز کریں اینڈ کا ورڈ۔ تو یہ جو 4-5 الفاظ میں نے آپ کو بتایا آج کے اس چھوٹے سے بائٹ لرننگ سیشن میں، مجھے امید ہے یہ آپ کو ہیلپ کریں گے، اور پوری توقع کرتی ہوں کہ آپ ان کا استعمال بھی اپنے روزمرہ کے سیلنگ سکلز کو امپروو کرنے کے لیے کر رہے ہوں گے۔ اور پوائنٹس کی ضرورت ہو پوائنٹ لکھیے۔ یہ تمام لیکچرز جو لرننگ بائٹس کے نام سے ہیں آپ ہی کے رسپانس پہ بنائے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔